اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ان کی حالت تو ایسی ہے کہ بعض احکامات کو تو یہ مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آج ہماری حالت بھی ایسی ہے. نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد ہم نے اللہ کا تو حق ادا کر دیا، لیکن بندوں کے کیا حق ہیں اس کی ہمت کو فکر نہیں. اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اپنے ذہن کو بدلنا ہے. وہ ذہن جو 20 سال 25 سال 30 سال پہلے ہمارے ذہن میں جو چیزیں کام کر رہی تھی اس کو ہمیں نکال دینا، وہ وائرس کو ختم کرنا. اپنے ذہن کو بدلیے اور اپنے ذہن کو فکر آخرت کی طرف لے جائیے. یہ دنیا ہمیں اب چھوڑنا ہے. اب ہمارے بال سفید ہو گئے. پیغام اللہ کی طرف سے آ گیا کہ میاں اب تمہارے پاس میسج آ گیا، تم نے ریسیو کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ریسیو کیا تو کیسے کیا؟ ریسیو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جناب آپ نے اس پیغام کو پڑھ لیا ہے، اب اس پر عمل پیرا ہو جائیے. تو ہمیں معاملات کو درست کرنے کی سخت ضرورت ہے. عام طور پر معاملات کی کمی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں امت گرفتار ہوگی. دیکھا جا رہا ہے ہمہ شمہ معاملات میں گرفتار ہے. اور معاشرت کی جو زندگی ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے رہیں گے، تعلقات جیسے لگے گا جناب یہ تو بڑا سخی انسان ہے، بڑا فیاض ہے، دوستوں کے ساتھ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائے گا. لیکن باپ کے اوپر، ماں کے اوپر، پریشان حال بھائی کے اوپر جب خرچ کرنے کی بات آئے گی تو کہے گا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں. میرے عزیزو سوچو تو صحیح، معاشرہ بتا رہا ہے. باپ تڑپ رہا ہے، نانے شبینہ کا محتاج ہے، بیٹے کو پکارتا ہے، دعائیں دیتا ہے بیٹا کچھ خرچہ پانی دو، ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ بیٹا کہتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہماری معاشرتی زندگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا کرنے کا حکم ہے. اے میرے مولا آپ ان دونوں پر رحم کر دیجیے. اس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے. آپ بتائیں ہم سب یہ چھوٹے بچے تھے، کیا ہم نے اس وقت ماں باپ کو کما کر کے گڈیاں دی تھی؟ چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اس سے پہلے چلے جائیے جب ہماری ولادت ہوئی تھی، جب ہم پیدا ہوئے تھے، ماں باپ کو ہم سے ہماری ذات سے کوئی فائدہ ہو رہا تھا؟ کوئی فائدہ نہیں. لیکن رب ذوالجلال نے ماں باپ کے دل کے اندر جو محبت ڈالی تھی، میرے عزیزوں قربان جائے اس محبت کا. بہترین نیند میں ماں سوئی ہوئی ہے، بہترین نیند میں باپ سویا ہے. چھوٹا سا معصوم بچہ ایک بارگی چیختا ہے، باپ کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، ماں کی بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں. کیا ہو گیا میرے لطف جگر کو؟ کیا ہو گیا میرے نور نظر کو؟ یہ جملہ کہتا ہے. اور پھر جو ہے جناب والا اس کو اپنے ہاتھوں میں لاتے ہوئے اور بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس طریقے سے ان دونوں نے میرے ساتھ بچپن کے حالت میں رحم کیا ہے، میرے مولا ان کے اوپر رحم کی. اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے اور ہماری حالت کیسی؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے میرے عزیزوں کہ باپ رو رہا ہے اور باپ کی آنسوؤں کو دیکھ کر کے کلیجہ دہل جاتا ہے کہ اس باپ کے کیا تمنائیں رہی ہوں گی جب اس نے اپنے بیٹے کو پالا ہوگا. ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، میرے زخموں پہ مرہم لگائے گا. اور آج اس بیٹے کی حالت یہ ہے کہ جب کچھ کمانے لگا، اس کے پاس پیسے آ گئے تو یہ مجھے بھول بیٹھا. اس کو یہی نہیں پتا کہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے پالا ہوگا. ماں کے بارے میں ماں کا کیا مقام ہے یہی نہیں پتا. لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اپنی ماں کو تھپڑ مارتے ہیں ان کے چہرے پر. میرے عزیزو معاشرہ اتنا بگڑ جائے، اتنا بگڑ جائے کہ یہ تمام چیزیں ہونے لگے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے قیامت کی نشانی. کہاں چلے گئے ہم؟ ہر چیز بدل رہی ہے، کائنات کی چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے.
ساری چیزیں بدل جا رہی ہیں. اگر نہیں بدل رہی تو ہمارے اخلاق نہیں بدل رہے, اگر نہیں بدل رہے تو ہم نہیں بدلے. جو 5 سال میں ہم حرکت کرتے تھے آج 55 کی بھی ہو گئے وہی حرکت. تو عزیزوں, عرض کرنے کا منشا یہ ہے, ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو درست کرنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کے ساتھ آ گیا, انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ جو کچھ میں کماتا ہوں سب اس میں سے خرچ کر دیتا ہے, لٹا رہا ہے, میں برباد ہو جاؤں گا, میں قلاش اور فقیر ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا ہے, بلاؤ اپنے باپ. اب جب ان کے باپ تک یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے, اور بلانے کی وجہ بھی یہ ہوئی ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کی ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس باپ کے دل میں کچھ آوازیں پیدا ہوئی جو اشعار کے اندر موجود ہے, جو عربی میں ان کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. باپ نے دل ہی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہوئے سوچا, اللہ میں نے اس بچے کو اپنی ساری خواہشات قربان کر کے پالا تھا,